میرے بھائیوں، کافروں کو یہ جرأتیں توہین قرآن کی، تذلیل پاکستان کی یہ جرأتیں کافروں کو یوں ہی نہیں ہو گئیں۔ مسلمان بڑا بھولا ہے، کافر بڑا شاطر ہے، وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ مسلمان کے دل میں اس کے اسلام کی کتنی گہرائی۔ ہمارے لوگ تو پڑھتے نہیں ہیں نا، وہ ہمیں ختم کرنے کے لیے ہمارے دین کو، ہماری کتابوں کو اور ہماری حالتوں کو پڑھتے ہیں۔ وہ بہت انالیسس کرتے ہیں، اس کے اندر اس کا باہر الگ ہے، اس کے اندر اس اسلام کی، اس دین کی، اس قرآن کی کتنی گہرائی اس کے اندر ہے۔ پھر وہ بہت اچھی طرح جان لیتے ہیں کہ جب یہ مسلمان، یہ بناسپتی، یہ ڈالڈا مسلمان، جب یہ اپنی بہو کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو، اپنی حرمت کو بے پرد، بے حیا، ننگے منہ، شریعت کی باغی، محمد کی عاصی، اس کی اپنی بیوی، اس کا اپنا دل، اس کا اپنا گھر، اس کا اپنا بیٹا، اس کی اولاد، اس کے سارے آل کے لوگ، خاندان کے لوگ، جب یہ ان کو لے کے قرآن کی بے حرمتیاں کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، اللہ کی قسم تب ان کو جرأتیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے ملکوں میں قرآن کے صفحات کو، اس کے اوراق کو، اس مجسم کتاب کو توہین کے ساتھ پیش۔ اب ذرا ہم دیکھیں، کیا ہمارے گھروں میں قرآن سے پیار ہے؟ کیا ہماری بہنیں بیٹیاں، ہماری خواتین مستورات، ہماری بیویاں، ہماری عزتیں عصمتیں، ہماری اولادیں، ہماری محبتیں، کیا ہم ان سب پر اللہ کے دین کو، اللہ کے قرآن کو نافذ کرنے کے لیے، حکم منوانے کے لیے، پڑھانے کے لیے، اس کے مطابق اپنے گھر کو چلانے کے لیے تیار ہے؟ نہیں سوچتے، ہم نہیں سوچتے۔ اسلام آباد میں 1.5 کروڑ کا بنگلہ بن گیا، اب اس بنگلے کی سجاوٹ کا موقع آ گیا، فوراً پتہ چل جاتا ہے اللہ کی قسم اس گھر میں قرآن سے کتنا پیار ہے۔ تصویریں آئیں گی، بت آئیں گے، سجاوٹ کے لیے منکرات آئیں گی، فواحش آئیں گے، عریاں تصویریں آئیں گی، آرٹ کے نمونے، تجریدی آرٹ کی آڑ میں قرآن کو توڑا جائے گا، قرآن کو روندا جائے گا، قرآن کی توہین ہر ایک گھر میں جتنے سیکٹر ہیں، 1 لاکھ سیکٹر، ان میں 2-2 کروڑ کے بنگلے، ان بنگلوں کے اندر رہنے والے لوگ، ان کی انٹیریئر ڈیکوریشن، اللہ کی قسم کیا روتے ہو امریکہ کی توہین کو؟ جا کے اپنے گھروں میں ایک نظر ڈالو جو ہم نے کتاب اللہ کی توہین اپنے گھروں میں کر رہے۔ اللہ نے انعام دیا، روٹی کھانے کو دے دی، ہونڈا کرولا چڑھنے کو دے دی، 2-2 کروڑ کا بنگلہ رہنے کو دے دیا۔ ہم نے کیا کیا؟ اللہ کی قسم کیا بتلاؤں، اور گرمیوں کے موسم میں اسلام آبادیوں ڈر لگتا ہے، گھن آتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اسلام آباد میں جو پیسے کے نشے میں ڈوبا شہر ہے، کس طرح ایک مسلمان اسلام آباد کی سڑکوں میں، مارکیٹوں میں، ان ننگی عورتوں کے سامنے جن کے جسم ان کے کپڑوں سے جھلک رہے ہیں، ننگ، عریانی، بے حیائی ان پر چھا گئی ہے، کس طرح سے گرمیوں کے موسم میں ہم ٹوٹے پڑتے ہیں، ہم ننگے ہونے کو تیار ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہم محمد کی بغاوت کرتے ہیں، قرآن کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم توہین کرتے ہیں، سورۃ النور کی، سورۃ النساء کی، حکم حجاب کی، حکم نقاب کی، ان گرم موسموں میں گرمی کے بہانے بنا کے کس طرح سے ہم اللہ کے دین کی توہین کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اسلام اصلاح کا دین ہے، اسلام تبدیلی کا دین ہے،
اسلام انقلاب کا دین ہے، اسلام بدلنے کا دین ہے، اسلام خالی نماز و روزہ، ختنہ، عقیقہ، کلمہ، نکاح و جنازہ کا نام نہیں ہے۔ اسلام ایک تمدن، ایک تہذیب، ایک معاشرت، ایک سوسائٹی، ایک سوشیولوجی کھڑا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات۔ یہ مسئلہ ہم نے بہت پیچھے پھینک دیا۔ چھوڑو مولوی صاحب، اتنی تنگ نظری، اتنی شدت نہیں کرتے۔ اور میرے بھائی، کیا شدت ہے یہ، کیا تنگ نظری ہے، اور کیا تیری وسیع نظری ہے؟ ننگا اپنی عورت کو، بہو بیٹی کو، اپنی حرمات کو، مستورات کو ننگا کر کے لانا، یہ کہاں کا کھلا پن ہے؟ دیکھو حماقتیں، پہلے مستورات مستور ہوتی تھیں اور کپڑا 6 میٹر میں 2 گز اور 2 گز اور 2 گز، قمیض، شلوار اور دوپٹہ چادر لے لیتی تھی، اس سے وہ گھونگھٹ بھی نکال لیتی تھی، اس کے اوپر برقع، حجاب، نقاب کر کے اب 7.5 میٹر تک، 8 میٹر تک نمائش کا، دکھانے کا کپڑا ہوتا ہے، قدموں تک لمبی قمیض ہوتی ہے، مگر ننگی عوریاں، فیشن، ماڈلنگ، اللہ کی قسم نہ وہ سطر ڈھانپتی ہے، نہ تن ڈھانپتی ہے، نہ وہ عورت کو چھپاتی ہے، نہ شریعت کو پورا کرتی ہے، نہ اللہ کو راضی کرتی ہے۔ 700، 900 اور 1200 تک کا گرمیوں کے موسم میں ہماری مستورات ایک سوٹ خریدتی ہیں جو ایک فنکشن میں یا ایک دن میں یا ایک موسم کے آدھے حصے میں پہننا ہوتا، مگر اس کو دیکھو، لباس پہنا گیا، تن ڈھانپا گیا، جسم چھپ گیا، مقصد شارع حاصل ہو گیا، تقاضائے قرآن پورا ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رب کاسیات، مسلمان دھوکے میں نہ رہے، بہت ساری عورتیں ہوں گی پہننے والی، پہنے ہوئے ہوں گی، 7 میٹر کا کپڑا جسم پر اوڑھ رکھا ہے، مگر عاریات، اس کی کٹائی، اس کی سلائی، اس کی سٹیچنگ، اس کپڑے کی بناوٹ وہ کہاں سے لیتی ہے؟ وہ بناوٹ اور ڈیزائن، اس کی کٹنگ، اس کی سلائی وہ محمد رسول اللہ سے، مدینہ منورہ سے، امہات المومنین سے، اپنی ماں اما عائشہ سے، اما زینب سے، حضرت حفصہ سے، حضرت فاطمہ سے نہیں، وہ اس کپڑے کی سلائی، اس کی کٹنگ، اس کی ڈیزائننگ، اس کا گلا، سامنے کا حصہ، اس کا پشت کا حصہ، اس کے سائڈ کے چوک، اس کے پائجامے کے پائچے وہ کہاں سے لیتی ہے؟ وہ میگزین سے، ویکلی ڈیزائن میگزینوں سے، فلم سٹاروں سے، بدکاروں سے، بے حیا عورتوں سے، آبرو باختہ عورتوں سے لیتی۔ لباس کس لیے ہے؟ لباس انسان کو ڈھانپ لے شریعت کے حکم کے مطابق۔ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسانوں، ہم نے تم پر لباس اتارا، لباس کا تصور دیا۔ آدم علیہ السلام جنت سے بے لباس پھینکے گئے تھے، اس دنیا میں ہم نے آدم کو، نسل آدم کو، ابن آدم کو اس کے ننگ ڈھانپنے کے لیے، اس کو باوقار کرنے کے لیے، اس کو باعزت کرنے کے لیے لباس کا تصور دیا۔ یواری سوآتکم، وہ تمہاری ننگی چیزوں کو ڈھانپتا ہے۔ ہم ذرا دیکھیں ہماری عورتوں کے ننگ ہمارے لباسوں نے ڈھانپ دیے۔ عورت کا ننگ کیا ہے؟ اس کا سر، اس کا چہرہ، اس کا سینہ، اس کا بدن، اس کی چال ڈھال، اس کی وضاقت، اس کے